اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے میرے غیرت مند نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ کے علاقہ سناما کی یہ جامع مسجد المجاہد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سناما کے زیر اہتمام 10ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ شریک ہیں۔ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں پر اکٹھا فرمایا، اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ میں بغیر کسی تمہید کے دیے گئے وقت میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اپنی بات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ، یہ فقط اسلام اور اہل اسلام کی ضرورت نہیں، بلکہ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ انسان کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ فقط اسلامی عقیدہ نہیں، بلکہ یہ عقیدہ انسانی عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانا جائے، آپ کے بعد نبوت کے اجرا کو تسلیم کر لیا جائے، تو پھر انسان نہیں رہتا۔ میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا، اسے سمجھنے سے پہلے سمجھیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے وہ امتی جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے بیت اللہ کا رخ کیا، کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے ایک دعا کی، باری تعالیٰ اگر تیرا نبی واقعی تیرا نبی ہے، اس کی دعوت واقعی سچی دعوت ہے، اللہ ہم پر پتھر برسا کر ہمیں تباہ اور برباد کر دے، ہمیں اسی طرح عذاب میں مبتلا کر دے جس طرح آپ نے ہم سے پہلی قوموں کو تباہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو آیت نمبر 33 میں جواب دیا، اسے سمجھاتے ہوئے مفکر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر معارف میں فرماتے ہیں، رب العالمین کا اصول، ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، اگر خدا کسی قوم میں کسی کو نبی بنا کر بھیجے اور پیغمبر کی امت نبی کی بات نہ مانے، اللہ رب العزت اجتماعی طور پر انسانیت کو مٹانے کا فیصلہ فرما دیں، تو پھر ضابطہ یہ، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جہاں تک نبی کی نبوت کا ایریا اور حد ہو، جب تک نبی نبوت کی حد میں ہوگا خدا قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ عذاب کا فیصلہ تب فرمائیں گے جب نبی کو نبوت کی حد سے نکالیں گے، نبی نبوت کے ایریا سے باہر جائے گا، اللہ قوم کو تباہ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک نبی، اس کی نبوت کا ایریا جامع مسجد المجاہد، قوم نے بات نہیں مانی، اگر پیغمبر یہاں پر ہوگا تو عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ جگہ نبی کی نبوت کے ایریا میں
اگر پیغمبر اس کونے پہ چلا گیا عذاب تب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بھی نبی کی نبوت کا ایریا۔ نبی کی قوم پر عذاب اس وقت آئے گا جب نبی گیٹ سے باہر، حدود سے باہر جائے گا، اللہ قوم کو تباہ کر دیں گے۔ اس لیے جب تک حضرت نوح موجود تھے اللہ نے قوم کو تباہ نہیں فرمایا۔ حضرت نوح نے ہجرت کی، خدا نے قوم کو تباہ کیا۔ جب تک حضرت لوط موجود تھے عذاب نہیں آیا۔ حضرت لوط نے علاقہ چھوڑا تو قوم پر عذاب آیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعویٰ فرمایا، اہل مکہ نے ماننے سے انکار کیا، پھر اللہ سے دعا مانگی، باری تعالیٰ اگر محمد بن عبداللہ یہ واقعی محمد الرسول اللہ ہے، خدایا ہم پر آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں تباہ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب میں ان کو پتھر برسا کر عذاب کیسے دوں، یہ تو میرے ضابطے کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں، اور جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو میں قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا، پیغمبر ایک وقت ایسا آیا جب نبی طیف میں پہنچے، اب مکہ والوں پر عذاب آ جاتا، مکہ والوں پر عذاب اب بھی نہیں آیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ، پہلے انبیاء خاص علاقے کے نبی ہوتے تھے، آمینہ کے لال کسی خاص علاقے کے نبی نہیں ہیں۔ پہلے انبیاء کسی خاص قوم کے نبی ہوتے، آمینہ کے لال کسی خاص قوم کے نبی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے انبیاء کی بعثت کا تذکرہ کیا، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومی ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا نبی بنا کر بھیجا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا۔ جب باری آمینہ کے لال کیے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب آپ کسی خاص قوم کے نبی نہیں، آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ آپ سے پہلے ہر نبی کی دعوت یا قوم اعبدوا اللہ، آمینہ کے لال نے یا قوم نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو اللہ نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے پیغمبر مکہ میں تھے، یہ مکہ میرے نبی کی نبوت کا ایریا ہے، اور جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو خدا قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر طیف میں پہنچے عذاب اب بھی نہیں آیا، اس لیے کہ میرے نبی کی نبوت کا ایریا فقط مکہ تک محدود نہیں۔ آمینہ کے لال جیسے مکہ کے نبی ویسے طیف کے نبی۔ ایک وقت آیا پیغمبر مدینہ پہنچے، مکہ والوں پر عذاب اب بھی نہیں آیا، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا محبوب تو مکے کا بھی نبی مدینے کا بھی نبی۔ ایک وقت آیا آمینہ کے لال بدر احد خندق حنین میں پہنچے، عذاب اب بھی نہیں آیا، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد بدر اور احد کا بھی نبی ہے۔ ایک وقت آیا آمینہ کے لال نے عرب کی سرزمین چھوڑی بیت المقدس پہنچے، انبیاء کو نماز پڑھانے لگے، مکہ والوں پر عذاب اب بھی نہیں آیا، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد جیسے مکے کا نبی ویسے بیت المقدس کا بھی نبی۔ آمینہ کے لال وہاں سے گئے تو آسمانوں پر پہنچے، اب زمین پر موجود نہیں آسمانوں پر ہیں، مکہ والوں پر عذاب اب بھی نہیں آیا، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا محمد تو زمین کا بھی نبی تو آسمانوں کا بھی نبی۔ ایک وقت آیا نبی یہاں سے بھی اوپر چلے، ساتھ انبیاء سے ملاقاتیں کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کو چھوڑتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ اب پیغمبر فرش پر نہیں، پیغمبر عرش پر ہیں، اب عذاب آنا چاہیے، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد وہ اور نبی تھے جن کی نبوت فقط فرش پر تھی، آپ فرش پر ہوں تو فرش کے بھی نبی، آپ عرش پر چلے جائیں تو عرش کے بھی نبی۔ ایک وقت آیا پیغمبر کو بخار ہوا، اسی ربیع الاول کے مہینے میں آمینہ کے لال کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے غسل دے کر صلاۃ و سلام کی صورت میں جنازہ پڑھ کے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آمینہ کے لال کو دفن کر دیا، صدیق اکبر کو خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر مقرر کر دیا۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا اب تو پیغمبر زمین پر نہیں، اب تو پیغمبر زمین کے اندر چلے جائے، اب تو عذاب آنا چاہیے، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد وہ اور نبی تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی۔ آپ مکہ میں ہوں گے تو مکہ کے نبی، آپ مدینہ میں ہوں گے تو مدینہ کے نبی، آپ زمین پر ہوں گے تو زمین کے نبی، آپ آسمان پر ہوں گے تو آسمان کے نبی، آپ فرش پر ہوں گے تو فرش کے نبی،
آپ عرش پر جائیں گے تو عرش کے نبی، آپ دنیا میں ہوں گے تو دنیا کے نبی، آپ قبر میں جائیں گے تو قبر کے بھی نبی۔ آپ کی نبوت کی حد ہی نہیں، آپ کی نبوت کی وسعت اتنی زیادہ، وہ زمین سے شروع ہو کر آسمان، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا، فرش زمین سے لے کر عرش بری، دنیا سے لے کر قبر، برزخ اور آخرت تک آمینہ کے لال کی نبوت نے چلنا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا آج اگر انسانیت کی شکلیں محفوظ ہیں فقط اس لیے کہ حضور آخری نبی، آج اگر امت پر اجتماعی عذاب نہیں آیا فقط اس لیے کہ حضور آخری نبی، آج اگر آسمان سے پتھر نہیں برسے فقط اس لیے کہ حضور آخری نبی، اگر نبی کی نبوت کو بھی محدود کر دیا جائے خاص زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، رتبہ اور مقام کے اعتبار سے، رب محمد کی قسم پھر میری اور آپ کی شکلیں اس قابل نہیں کہ ہماری شکلیں محفوظ رہ سکیں۔ آج اگر شکلیں محفوظ ہیں عقیدہ ختم نبوت کے صدقے، اگر شکلیں محفوظ ہیں ختم نبوت کی برکت سے، گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم شکلیں صحیح سالم لے کر نکل رہے اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کے صدقے۔ اور یاد رکھیے یہ انسانی ضرورت فقط دنیا تک محدود نہیں، یہ قبر میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ اٹھائیے صاحب قصیدہ بردہ شریف کی کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ، جو آپ نے حدیث مبارک پر لکھی، حضرت تمیم داری سے آپ نے روایت نقل کی۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جب کسی بندے کو قبر میں رکھا جاتا اس کے پاس فرشتہ آ کر 3 سوال کرتا، نمبر 1 من ربک، نمبر 2 من نبیک، نمبر 3 ما دینک۔ فرمایا اگر مومن ہوگا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن بچے گا تب جب وہ 3 سوالوں کے جواب یوں دے گا، ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، نبی جی محمد خاتم النبیین، میں حضور کو فقط نبی نہیں بلکہ آخری نبی مانتا ہوں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جب یہ جواب دے گا اللہ اسے جنت کا بستر بھی دیں گے، اللہ جنت کا لباس بھی دیں گے، اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو بھی نصیب فرمائیں گے۔ اس کا معنی یہ فقط انسانی عقیدہ، فقط اسلامی عقیدہ نہیں، یہ انسانی عقیدہ جس نے قبر میں جانا اس کی ضرورت حضور آخری نبی ہے۔ نہیں اس سے بھی بڑھ کر کہنا چاہوں گا یہ فقط قبر اور برزخ کا نہیں بلکہ یہ آخرت کا بھی عقیدہ ہے۔ ہر انسان نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جانا، پھر وہاں پر وہی بخشا جائے گا جو حضور کی ختم نبوت کا قائل ہوگا۔ میں نہیں کہتا، اٹھائیے بخاری شریف، اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسانیت اکٹھی ہو کر بڑی مختصر بات کرنے لگا، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ انسانیت اکٹھی ہو کر بخاری شریف کی روایت کے مطابق 5 نبیوں کے پاس جائے گی۔ ایک نبی کا نام آدم، ایک نبی کا نام نوح، ایک نبی کا نام ابراہیم، ایک نبی کا نام موسیٰ، ایک نبی کا نام عیسیٰ۔ ان 5 انبیاء کے دروازے پہ جائے گی۔ میں اس بحث کو چھوڑ کر چل رہا ان 5 کا انتخاب کیوں کیا گیا، میں اس بحث کو چھوڑ کر اگلی بات کرنے لگا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، ہر نبی کہے گا آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں آخر میں حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں تمہیں ایسی شخصیت بتاتا ہوں آج اگر وہ آمادہ ہو جائے رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا، خدا کا غصہ جنت کی صورت میں بدل جائے گا۔ اے عیسیٰ کریں کیا؟ فرماتے اذهبوا الى محمد، آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر الانبیاء کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ انسانیت اکٹھی ہو کر آگی اور بخاری کی روایت کے مطابق ان کی استعداء یہ ہوگی، ان کا جملہ یہ ہوگا فقال یا محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، حضور آپ رسول بھی ہیں، آپ آخری بھی ہیں، ہم نے آپ کی نبوت کو بھی مانا، ختم نبوت کو بھی مانا۔ آمینہ کے لال نے شفاعت کرنی، اللہ نے جنت کے دروازے کھولنے، اس لیے میں نے گزارش کی عقیدہ ختم نبوت فقط مسلمان کی ضرورت نہیں، یہ علماء کی ضرورت نہیں، یہ تاجر کی ضرورت نہیں، ہر اس بشر کی ضرورت جو اولاد آدم ہے، ہر اس بندے کی ضرورت جو خود کو انسان کہے، اس لیے کہ دنیا میں عذاب سے بچنا ہر انسان کی ضرورت یہ تبھی ہوگا جب حضور آخری، قبر کے عذاب سے بچنا ہر بندے کی ضرورت یہ تبھی ہوگا جب حضور آخری، آخرت کے عذاب سے بچنا ہر بندے کی ضرورت یہ تبھی ہوگا جب حضور آخری، اللہ کے نبی آخری نبی۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے آپ آمینہ کے لال اپنے بعد امت کو صدیق کے حوالے نہ کرتے، فاروق کے حوالے نہ کرتے، عثمان کے حوالے نہ کرتے، علی کے حوالے نہ کرتے، آپ امت کو صحابہ کے حوالے نہ کرتے، آپ یہ نہ فرماتے تشاورون
الفقہا، میرے جانے کے بعد امت کے فقہا کے در پر جانا۔ آمینہ کے لال یہ نہ فرماتے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، صدیق کا خلیفہ بننا نبی کے آخری ہونے کی دلیل، صحابہ کا رہنما بننا نبی کے آخری ہونے کی دلیل، فقہا کا مقتدا بننا نبی کے آخری ہونے کی دلیل ہے، امت کے علماء کا انبیاء کا وارث بننا یہ بھی نبی کے آخری ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔